مایا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے کسی چیز کو ہمارا ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہے، اور کسی چیز کو نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پیمانہ مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ پیمانہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان قرآن اور حدیث، اس سے بڑھ کے پیمانہ کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ جن بھائیوں نے یہ کہا کہ قرآن میں چونکہ اس کا تذکرہ موجود ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید جبرن مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ایک لکھا ہے قرآن کے اوپر یقین کرنا ہے اس لیے ماننا ہے، ورنہ ان کی ایگزسٹنس کا ان کو یقین نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ چائے کا کپ رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے نظر میں اس کی ایک شکل ایک شیپ موجود ہے کہ چائے کا کپ اس طریقے کا ہوتا ہے، تو ہم اس کی موجودگی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ معقلات یا اجنہ یا ایسی غیبی طاقتیں جن کی شناخت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ ان کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں یہ کمنٹس کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ سر آپ کی بات قطع کلامی معذرت، ہمارے ساتھ مسز یاسر ہے۔ السلام علیکم۔ یاسر بول رہی ہوں جی مسز یاسر۔ جنوں والا ہے یہ تو قرآن ہے کہ جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کی پیدا کی، لیکن یہ بات بھی ساتھ ہے کہ انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی طاقت ہے خدا کے اپنے نیچے نہیں کر سکتی۔ بالکل جس کو ہمیں اپنے یہ نیچے کر ہی نہیں سکتے، تو انسان سے اشرف المخلوقات قوم اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی، اب انسانوں کو آپ دیکھیں کہ انسان ہمارے پنجاب میں کیا کر رہے ہیں۔ جی جی مسز یاسر، میں آپ کی بڑی اپریشیٹ کروں گی کال، لیکن اس وقت ہم بڑا چل رہے ہیں اپنے ٹاپک کو لے کر مخصوصی طور پر، اور ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک یہی ہے کہ کبھی آپ نے ایسا کوئی ایکسپیرینس کیا ہے جس میں آپ کے ذہن میں صرف ایک سوال رہ گیا ہو کہ یہ کیا تھا؟ مجھے یہ بتائیے گا۔ جنوں کے بارے میں کچھ بھی واقعہ، مطلب ہم یہ فیصلہ تو ایک انسان نہیں کر سکتا کہ وہ جنات تھے یا کوئی روح تھی یا کوئی موکل تھے، لیکن ابھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو وہ شیئر کیجیے گا۔ تو ہمارے سے بتا رہی ہوں نا کہ یہ جن وغیرہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ انسان، ہم تو جی کھانے پینے کی شوقین ہے، حالانکہ کھانا پینا گھر میں ہوتا ہی نہیں، زمیندار بھی نہیں ہوتے، لسی کی شوقین ہے، ٹھیلوں سے کچوں کی۔ جی 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 ہلو، اوہو آپ بھی کال کر کے بڑی معذرت، بہت شکریہ مسز یاسر، آپ نے لاہور سے کال کیا۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے جو ہم پہلے جملہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کسی چیز کو ماننا یا نہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو بہن ہماری بات کہہ رہی تھی، آپ دیکھیے کہ جناب سلیمان کے زمانے میں اجنہ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تخت بلقیس کا واقعہ موجود ہے کلام پاک میں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ اور آگے آ جائیے، جناب موسیٰ کے دور میں جادوگری تھی، یقیناً تھی، اور اس نے سامری کا قصہ کلام پاک میں موجود ہے کہ وہ گائے جو تھی جو اس نے بنایا تھا۔ سر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، آپ کی بات آگے لے کے چلتے ہیں، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کی چیزیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ ان کی کپڑے، ٹیبل، شیشہ، کرسیاں، یہ ساری چیزیں ہل جاتی ہیں، اور کبھی کبھی آپ کے سامنے چیز ہوتی ہے آپ کو نہیں ملتی ہے، آپ ایک چکر لگا کر آتے ہیں آپ کو وہی چیز وہیں ملتی ہے۔ دیکھیے اس میں دو تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جو سب سے اہم بات ہے اس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرتا ہوں۔ اس میں دیکھیے چیزوں کی موجودگی، ان قوتوں کی موجودگی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کلام پاک میں یہ بات ہے کہ اجنہ جو ہیں ویسے بھی ثابت ہے، کیونکہ شیطان جو تھا ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، اور اپنی عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں میں شامل کیا گیا۔ تو جنات جو ہیں وہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہیں، کسی مخلوق کا دوسرے سے افضل ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان دوسری مخلوق کی قوتوں اور صلاحیتوں کو نہ ماننا یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے۔ وہ موجود ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ بعض اوقات اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ذہن میں، آپ کی بات کرتے ہیں سوری، چونکہ ہمارے ذہن میں وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس سے ہم عملی زندگی میں نہیں گزرے ہوتے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ گلاس اگر یہاں سے ادھر ہو جائے تو اس میں کیا تکلیف دہ بات ہے؟ کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے سر، لیکن نارمل تو نہیں ہے۔ ہاں بالکل اب نارمل بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی خوف پیدا ہونے والی ضرورت یہ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ ایک ان کی ایسی موجود، ہاں
ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کے ساتھ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں اس میں ایک چیز آپ کو باتوں کے دوران ہی کچھ آپ کو احساس دلانے کی کوشش کروں گا اور پھر آپ اپنے ویور سے شیئر کیجئے گا. آپ مجھے واقعی احساس دلائیں گے چیزوں بالکل کا آپ کو خود پتہ چلے گا. لائیو. ہاں لائیو بالکل ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ میں اس بات سے صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہر چیز موجود ہے لیکن سب سے زیادہ قوت و طاقت جو ہے وہ کلام خدا میں ہے. بے شک بے شک. اور کلام خدا کو جس نے سمجھ لیا اور جس نے اختیار کر لیا وہ روحانیت کی طرف بڑھتا ہے, عملیات سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالاتر کر لیتا ہے. مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لائیو مجھے دکھائیں گے, میں ضرور ایکسپیرینس کروں گی. آپ ہیں ساتھ میں اور میں ایکسپیرینس ضرور کروں گی. اس وقت ہمارے ساتھ احمد عبدل صاحب ہیں قصور سے. السلام علیکم عبدل صاحب. جناب کیا کہیں گے؟ جی کیا اللہ کا بڑا کرم بھائی, آپ بتائیے. جی آپ کا آج کا سوال ہے کہ کیا آپ اپنی ذاتی زندگی میں کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی پیش آیا؟ بالکل بالکل. جو میڈم کیوں نہیں, یہ ضرور ہے, بالکل ہے, جنات وغیرہ سب چیزیں ہیں, لیکن جتنی ہماری آبادی ہے نا 3 کروڑ 4 کروڑ, اس سے اب یہ جو آبادی ہے نا جنات کی حیوانات کی یہ ساری چیزیں 3-4 کروڑ کہاں کی ہے؟ ہماری ایک مثال ہے کہ اچھا مثال ہے کہ اگر 3-4 کروڑ. اچھا اگر ہم لوگ 3-4 کروڑ ہیں تو یہ ہم سے 2 گنا زیادہ ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں پہلے کی بات ہے, پہلے اس کی آبادی تھی, اس کی جگہ نہیں تھی, سب کچھ نہیں تھے, تو یہ اوپر ایک جگہ پہ آپ دیکھیں. عبدل صاحب میں صرف یہ گزارش کروں گی, میں سب لوگوں سے گزارش کروں گی کہ ہم یہ سب باتیں کر سکتے ہیں, لیکن آج ہم لوگوں نے اپنے اس ٹاپک کو تھوڑا سا ہم نے فوکس کیا ہے اور ہم صرف واقعات اور جو آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات یا کوئی ایسی کوئی حرکت یا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہم اس کو شیئر کرنے کے لیے سب سے میں گزارش کروں گی پلیز کال کر کے صرف اپنا کوئی واقعہ شیئر کریں, کیونکہ میرے پاس بہت سے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں, میں وہ بھی پڑھنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت معذرت, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. سر ثنا کی آپ کی بات کر جی بولیں. آپ اور ہم سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ میں کافی دفعہ پڑھتی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, لیکن کم از کم نماز میں تو ہر شخص ضرور بے پڑھتا شک ہے. بالکل. اور کوئی گر رہا ہو یا کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کے دوران فوراً آدمی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کبھی کچھ حاصل کیا, کوئی مادی چیز, کسی چیز کو تبدیل کر دیا ہو, کوئی چیز آپ کے پاس آ گئی ہو؟ ویسے تو سر ایز اے نارمل انسان آف کورس کہ بسم اللہ کیا اور وہ چیز لے لی, لیکن خود بخود میرے پاس آ گئی ہو ایک جیسے کہ جادوئی طور پر, ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں.